اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین کرام السلام علیکم. میں آپ کا میزبان شاہد مسرور، اور بات ایک بہت بڑی شخصیت کے حوالے سے ہے. ہم اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں اور سیکھنے کے بعد زندگی کو گزارتے ہیں. کہتے ہیں وہ لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں زندگی میں جو بڑوں کا نہ صرف احترام کرتے ہیں بلکہ اپنے بڑوں سے کچھ نہ کچھ حاصل ضرور کرتے ہیں. اصل میں ہم جو کچھ اپنے بڑوں سے حاصل کرتے ہیں وہ ہمارا اصل ورثہ ہوتا ہے، ہماری روایات ہوتی ہیں. اور دین اسلام میں یہ ایک ایسا دین ہے کہ جس کی تعلیمات صدیوں سے انسانوں تک منتقل ہوتی آئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرتی عوامل ہیں ان کا بھی بہت زیادہ دخل رہتا ہے. اگر ہم اپنے بڑوں سے اچھی باتیں نہ سیکھیں اور معاشرتی اثرات کو بھی قبول کرتے چلے جائیں تو پھر ہم دین کے راستے سے بھٹکنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسے معاشرتی عوامل کہ جو سماجی مسائل کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. آج ہم ایسے ہی مسائل کا شکار ہیں کہ ہم نے ایک ایسے سماج کو تشکیل دے رکھا ہے کہ جہاں مختلف ثقافتیں یکجا ہو گئی ہیں. اس کو ہم یکجائی کا نام نہیں دیں گے بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ مختلف ثقافتوں نے اصل جو ثقافت کا حسن ہے، جو ایک اچھا طور طریقہ ہے، اس کو مسخ کرنا شروع کر دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان زندگی گزارنے کے اصل ڈھنگ سے جو دین اسلام نے انسان کو سکھایا ہے اس سے ذرا سا بھی ادھر ادھر ہوتا ہے اور دوسری ثقافتوں کا غلبہ اس پر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہ تمام خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ہم جس بڑی شخصیت کا تذکرہ کر رہے ہیں یعنی امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ نے ہمیں دین اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا صحیح ڈھنگ ہی تو بتایا. آج ہمارے پاس تعلیمات بھی موجود ہیں، مثالیں بھی موجود ہیں، شخصیات کے حوالے بھی موجود ہیں. اتنا بہت سارا علمی ورثہ رکھنے کے باوجود، اتنا بہت سارا دینی ورثہ رکھنے کے باوجود اگر ہم وقتی طور پر جو ثقافتی الغارے ہوتی ہیں ان سے متاثر ہونے لگیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی ثقافت سے جو ورثہ حاصل ہے وہ حاصل نہیں کیا. آج ہم اسی بڑی شخصیت کی بات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کو ہم تک کس طرح پہنچایا، شریعت کو کس طرح پہنچایا کہ زندگی کس طرح گزاری جائے اور دین کو آسان کر کے کس طرح سے اپنی زندگی کا حصہ بنایا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ جو اہم ترین شخصیات آج کے پروگرام میں یہاں تشریف فرما ہیں، جن سے ہم گفتگو کریں گے، جن سے ہم امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بہت کچھ جانیں گے. ان میں پہلی شخصیت، یہ تینوں شخصیات وہ ہیں کہ جن سے آپ بہت اچھی طرح سے واقف ہیں. میں ان شخصیات کو یہاں پر صرف آپ سے متعارف کراتے ہوئے ان کے نام اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ نام کے علاوہ بہت کچھ ان کے حوالے سے جانتے ہیں. محترم علامہ لیاقت حسین صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں، بہت ہم نے ان سے سیکھا ہے، بہت احترام کرتے ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ. دوسری شخصیت کیو ٹی وی کے ناظرین جانتے ہیں، وہ ناظرین بھی جانتے ہیں کہ جنہوں نے کیو ٹی وی کی انگریزی ٹرانسمیشن دیکھی، وہ ناظرین بھی جانتے ہیں کہ جنہوں نے کیو ٹی وی کی اردو ٹرانسمیشن دیکھی. ایک اور بڑی علمی شخصیت جنہوں نے دین کے حوالے سے آپ کی ہماری بہت رہنمائی کی، محترم پروفیسر محبوب الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم صاحب. السلام ورحمۃ اللہ. اور تیسری شخصیت ناظرین کرام، یہ بھی آپ کے جانے پہچانے، بے شمار پروگراموں میں ایک طویل عرصے سے یہ آپ کی ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. دنیا بھر میں کیو ٹی وی اور اے آر وائی کیو ٹی وی دیکھنے والے ناظرین سے واقف ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے محترم مفتی محمد شاہد صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں آپ تینوں حضرات کو خوش آمدید کہتے ہوئے علامہ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. وہی بات کہ حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کو ہم امام اعظم کیوں کہتے ہیں؟ الحمدللہ بالعالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. صدق اللہ مولانا العظیم. بہت شکریہ شاہد بھائی. میں سب سے پہلے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے دین اسلام کے اندر جتنی فقہ ہیں، خاص طور پر جو مشہور ائمہ کرام ہیں، 4 ائمہ کرام اور 4 فقہ پر عالم اسلام کے تمام مسلمان مقلد ہو کر اپنی عبادات کو، اپنے معاملات کو گزارتے ہیں. ہمارا یہ نظریہ ہے، ہماری یہ فکر ہے کہ چاروں کے چاروں ائمہ کرام برحق ہیں. وہ کسی بھی امام کا مقلد ہے، اس کا پیروکار ہے، ان کو فالو کرتا ہے، اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو بالکل برحق ہے وہ.
لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ امام الائمہ ہیں. سبحان اللہ. سب سے پہلے تاریخ کے اعتبار سے بھی دیکھیں آپ تو امام صاحب کا جو مبارک دور ہے وہ بہترین زرعی دوروں میں سے، اور زرعی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذی یلونہم ثم الذی یلونہم، اس کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک دور آتا ہے کہ آپ کی ملاقات صحابہ کرام سے ہے، آپ نے صحابہ کرام سے استفادہ فرمایا، احادیث طیبہ کو لیا، بالخصوص جلیل القدر صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی جو تاریخ ولادت ہے اس کے حوالے سے مورخین کرام نے مختلف تواریخ کو ذکر فرمایا ہے، لیکن جو زیادہ اشہر ہے کہ 80 ہجری کے اندر آپ دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ کرام سے کئی صحابہ کرام کا علماء کرام نے نقل فرمایا کہ نام نامی اس میں کرامی جن سے استفادہ کیا. تو اس اعتبار سے آپ خود تابعی ہیں اور اس مبارک اصول کے اندر آتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ جن سے آپ نے حدیث پاک کو اخذ کیا ہے، جن سے آپ نے علم سیکھا ہے، یا تو وہ تابعی ہیں یا صحابہ ہیں. تابعین کرام نے صحابہ سے سیکھا، صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. تو کسی ذوف کا اور یہ بات کرنا کہ اس کے اندر ضعیف روایتوں سے لیا، اس کا تو کچھ ہے ہی نہیں نا. درمیان میں جو چین ہے جن سے اخذ حدیث ہوا اور حدیث رسول صلی اللہ تعالی وسلم دی گئی، وہ یا تو صحابہ کرام ہیں یا تابعین ہیں. یہ تو بعد چلتے چلتے اگر کسی حدیث کے اندر کوئی ذوف آ جاتا ہے اس چین کے اندر ہم تک پہنچتے پہنچتے، تو یہ ذوف بعد کا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ذوف نہیں ہے. صرف ایک بات کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا. ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ساتھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث پاک ہے اور اس کو سب نے نقل کیا کہ اگر علم ثریا تک چلا جائے، کہکشاں تک چلا جائے، تو فرمایا کہ ابنائے فارس کے اندر ایک ایسا آدمی ہوگا کہ وہاں سے بھی علم کو لے کر آ جائے گا. اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مصداق متعین نہیں کیا، لیکن ائمہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ جو ذات ہے ابنائے فارس میں سے، وہ امام اعظم سراج الامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے. اچھا، میں جاننا چاہوں گا محترم پروفیسر محبوب الحسن صاحب آپ سے کہ علامہ صاحب تذکرہ فرما رہے تھے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام سے نہ صرف ان کو دیکھا بلکہ ان سے استفادہ بھی کیا، اور پھر آپ منصب تابعیت پر بھی فائز ہوئے. اس تناظر میں اب ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ امام اعظم کیوں کہلاتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ مفتی صاحب نے نہایت مفصل انداز میں اور نہایت ہی عالمانہ انداز میں اس بات کو واضح کیا ہے. اس کو ہم ایک اور انداز سے اگر جاننا چاہیں تو اس کا طریقہ کار یوں ہو سکتا ہے کہ جیسے بھی گفتگو ہوئی امام اعظم ابو حنیفہ کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے، اگر ہم تاریخ پر نگاہ دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ہمارے پاس روایات ہیں جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت کے حوالے سے ہیں. ان میں سے بعض یعنی 67 ہجری کا، بعض 70 کا، اور یعنی جو اتفاق ہے یا اکثر مورخین کے. لیکن اس سے جو اہم بات سامنے آئی وہ یہ آئی کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو جب ہم تابعی کہتے ہیں تو وہ صحابہ کرام سے ان کی ملاقات ثابت ہے. اور صرف ایک صحابی جو کہ بہت زیادہ مشہور ہیں ان کا نام حضرت انس بن مالک جیسے کہ حضرت نے فرمایا، لیکن اس کے علاوہ بعض مورخین کے نزدیک 26 اور بعض کے نزدیک اس سے کم اور بعض کے نزدیک اس سے کم. تو الغرض معاملہ یہ ہے کہ اکتساب فیض اور اکتساب علم اور اکتساب شریعت دراصل امام اعظم ابو حنیفہ نے صحابہ سے کی، اور جو کہ بہر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان ایک واسطہ ہے. لیکن امام اعظم یوں کہلائے کہ جو اصول شریعت کے آپ نے وضع کیے اور جس طرح معاملات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھایا اور جس طرح اجتہاد کیا اور قرآن و حدیث کے علم کے روشنی میں احکامات کا حل پیش کیا، وہ اصول وضع کیے، وہ اصول بنیادی طور پر ٹیکسٹ بک کہلائے. بعد میں آنے والے محدثین
اور فقہا کے لیے، اور بالخصوص ان کے بعد آنے والے ایک عظیم الشان جو فقیہ ہیں حضرت امام مالک، انہوں نے حتیٰ کہ اپنی موطا کی تشکیل بھی انہی خطوط پر استوار کی. اور اس کے بعد پھر امام شافعی جو کہ ایک بہت بلند پایا فقیہ ہیں، آپ نے فرمایا کہ تمام کے تمام فقیہ جو کہ اب آئیں گے، یعنی اب آنے سے مراد یہ کہ امام اعظم کے بعد ہیں، وہ دراصل فقہ کے میدان کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ کے خطوط پر ہی چلیں گے. یعنی اس سے ہرگز مراد یہ نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی وہی چلیں گے، لیکن جو اصول اور جو نگاہ اور جو ہتھیار استعمال کیے گئے، جو اصول استعمال کیے، جو رموز استعمال کیے گئے، جو ٹیکنیک استعمال کی گئی شریعت کو جاننے کی اور شریعت کو ایکسٹینڈ کرنے کی، وہ بیسیکلی امام اعظم ابو حنیفہ. تو ہم یعنی مختصر الفاظ میں اگر یہ کہیں کہ امام اعظم اس لیے امام اعظم ہیں کہ آج فقہ میں چاہے یعنی حنفی فقہ سے آپ اختلاف کریں یا اس کے موافق ہو جائیں، ہر دو صورت کے اندر ہر شخص دراصل ڈیپینڈ کرتا ہے الٹیمیٹلی امام اعظم ابو حنیفہ، اس لیے وہ امام الاعظم. ماشاءاللہ. مفتی شاہ صاحب، میں اسی جملے سے بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ امام اعظم اس لیے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ ہر شخص ڈیپینڈ کرتا ہے علم فقہ پر کی نسبت سے آپ پر. ائمہ فقہ میں اگر آپ کے مقام کو، آپ کے فضائل کو، آپ کے مناقب کو دیکھا جائے تو سب سے بلند ہیں. پھر یہ کہ بہت سارے جو مستقل کتابوں کے سلسلے ہیں ان میں بھی آپ کے فضائل موجود ہیں. اب بات یہ ہے کہ جیسے کہ فرمایا پروفیسر صاحب نے کہ سب ڈیپینڈ کرتے ہیں علم فقہ کے اعتبار سے آپ پر ہی، اور پھر مناقب بھی آپ کے، فضائل بھی آپ کے زیادہ. تو امت مسلمہ میں تو بہت سارے محدثین، بہت سارے مفکر پیدا ہوئے، پھر کیا وجہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل بہت سارے محدثین اور مفکرین گزرے، لیکن جو مقام اللہ تبارک و تعالی نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا وہ کسی اور کو نہیں ملا. جی ہاں. اس کی ایک تو بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو بھی فضل اور شرف ملتا ہے وہ حقیقتاً اللہ کی بارگاہ سے ملتا ہے بلا شبہ، اور جو عزت آپ کے لیے اللہ نے مقرر کر دی تھی وہ آپ ہی کے لیے تھی، اور اس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کریمہ میں اشارہ دے دیا تھا. ٹھیک ہے کہ اگر سریا پر بھی علم چلا جائے تو ابنائے فارس میں سے ایک شخص ایسا آئے گا کہ جو وہاں سے علم لے آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تابعی ہیں، اور یہ اتفاقی بات ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ملاقات کی ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات تو آپ کو بالکل واضح ہے. تو چونکہ صحابہ نے علم لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور امام اعظم نے علم لیا صحابہ سے، تو گویا کہ بٹوین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ صرف ایک واسطہ ہے. تو صرف ایک واسطے کی بنا پر آپ کو وہ جلالت ملی. اور دوسری بات جو آپ نے کہا کہ مناقب تو بہت سارے لکھے گئے، لیکن امام اعظم پر باقاعدہ 20 نہیں سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں. صحیح. علامہ شامی نے لکھا، اور اس کے علاوہ مستقلاً آپ پر رسالے لکھے گئے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جو علم کا نور ذات امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پھوٹتا ہے، صحیح، اس کی روشنی سے کبھی امام ابو یوسف، کبھی امام محمد، کبھی امام ظفر، کبھی حسن بن شیبانی، اور اس کے علاوہ بہت سارے جلیل القدر ائمہ کرام فیضیاب ہوتے نظر آتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ استدلال کرتے ہیں تو آپ مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر رکھتے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے تو میں تمام دلائل کو، تمام احادیث کو پیش نظر رکھنے کے بعد یہ غور کرتا ہوں کہ اگر آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری کے ساتھ تشریف فرما ہوتے تو آپ کیا فتویٰ دیتے. اور چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے کما حقہ واقفیت ظاہری طور پر بھی رکھتے ہیں اور باطنی طور پر بھی رکھتے ہیں اور روحانی طور پر بھی رکھتے ہیں، تو میں مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ فتویٰ دیتا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری کے ساتھ آج موجود ہوتے اور یہ مسئلہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم ارشاد فرماتے. لہذا امام شافعی، امام مالک،
امام احمد بن حنبل اور اس کے علاوہ جتنے ائمہ گزرے، جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ الناس عیال علی ابی حنیفہ فی الفقہ، کہ امام اعظم کے بعد جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ فقہ میں امام اعظم کے محتاج ہیں، اور امام شافعی جب مزار امام اعظم پر جاتے ہیں تو فقہ حنفی کے طریقہ کار کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ بلا شبہ بہت سارے ائمہ گزرے، بہت سارے محدثین گزرے، بہت سارے مفکرین گزرے، ان کے مقام بہت اعلیٰ ہیں، لیکن فقہ میں جو چمکتے ہوئے سورج ہیں وہ امام اعظم ہیں، بقیہ سارے ستارے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، ائمہ کرام کا تذکرہ فرمایا انہوں نے کہ انہوں نے کس طرح سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے مستفید ہوئے، استفادہ کیا۔ جو ہم اصل علماء کرام ہیں ان کی آپ کے بارے میں، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا رائے تھی؟ دیکھیے جی، معاصرین جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دو طبقات کے اندر منقسم ہوتے ہیں۔ کچھ معاصرین ہوتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کسی کو قبول نہیں کرتے ہیں، اور ان کا نعرہ یہی ہوتا ہے کہ ہم رجال و نحن رجال، یہ بھی ہیں، ہم بھی یہیں پر موجود ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو حقیقت شناس ہوتے ہیں، حقیقت پسند ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو کوئی چیز عطا فرمائی ہے، واللہ یؤتی واللہ یختص برحمتہ من یشاء، واللہ یؤتی من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے جو عطا فرمائے اور جس کو اپنی رحمت کے ساتھ مختص کر لے، یہ تقسیم ربی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو وہ معاصرین جو ہے ان کی اس مقام کو، اس علمیت کو مانتے ہیں۔ کئی ائمہ کرام کے بارے میں ملتا ہے، خاص طور پہ بڑے بڑے قاضی تھے اس وقت کوفہ کے، بغداد کے، جنہوں نے شروع کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی مخالفت کی، اور بادشاہوں کے درباروں میں اس قسم کے مسائل کو ذکر کیا، اور اس قسم کی چیزیں لے کے آئے کہ چونکہ وہ ایک بالکل ملوکیت کا دور تھا اور مطلق العنانی کا دور تھا، ایک آمرانہ، اس انداز کے اندر پیش کیا کہ فوراً ان کی گردن کو کاٹ دیا جائے، اسی وقت فیصلہ ہو جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام صاحب کو خداداد صلاحیتیں عطا فرمائی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم بھی عطا فرمایا تھا، اور علم کے ساتھ ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو فوراً ایک فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ نے بہت عطا فرمائی، ایک حاضر دماغی استعداد۔ اب دیکھیں کہ علماء کرام بہت ہوتے ہیں، لیکن کسی کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استحضار دیا ہوتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو استحضار بھی دیا ہوا تھا، اور استشہاد کا ملکہ، مسائل کو اخذ کرنے کا جو ملکہ ہے اور اس پر جو قرآن و حدیث کے دلائل لانے کا ملکہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بدرجہ عتم دیا ہوا ہے۔ اور امام صاحب ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، آپ سے کو پوچھتا کہ آپ کا مسلک کیا ہے، آپ کا فقہ کیا ہے، آپ فرماتے میرا فقہ، میرا مسلک قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اس بات کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ آپ کی نو حضرات کی موجودگی میں۔ ناظرین کرام، ایک چھوٹے سے وقفے پہ جا رہے ہیں، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خدا کا خاص ایک احسان ہے، کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہے، اور ہمارے ساتھ محترم علامہ لیاقت حسین صاحب تشریف فرمائے ہیں، محترم پروفیسر محبوب الحسن صاحب تشریف فرمائے، محترم مفتی محمد شاہی صاحب تشریف فرمائے۔ جب ہم وقفے پہ گئے ہیں تو تذکرہ یہ ہو رہا تھا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسی بڑی شخصیت کہ جن سے مستفید ہوئے بہت بڑے بڑے ائمہ کرام، ان کے زمانے میں جو علماء کرام موجود تھے ان کی رائے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا تھی؟ تو ہمیں علامہ صاحب بتا رہے تھے۔ علامہ صاحب، تو میں عرض کر رہا تھا کہ معاصرین کے اندر مختلف لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ بھی جنہوں نے امام صاحب کے علم کو دیکھا، ان کی دینی خدمات کو دیکھا، اور خاص طور پر امام صاحب نے جو فقہ کی تدوین فرمائی اس میں قرآن اور حدیث کو، لازم بات ہے کہ اخذ دین جو ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، اس سے ہٹ کر کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں بنا سکتے اپنے گھر سے بیٹھ کے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں فقہ حنفیہ کے اندر ایک اصول ہے، ہمارے اصول فقہ کے اندر بھی پڑھایا جاتا ہے کہ جب مقتدی نماز پڑھ رہا ہو امام کے پیچھے تو وہ قرات نہیں کرے گا۔ صحیح۔ بہت سارے ائمہ کرام نے قرات کا حکم دیا کہ ٹھیک ہے قرات خلف الامام وہ کر سکتا ہے، لیکن امام صاحب نے قرآن مجید فرقان حمید سے استشہاد فرمایا۔ آپ نے کہا دیکھیے قرآن کا اصول ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، تو جب قرآن نے حکم دے دیا کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو، تو امام بھی قرآن پڑھ رہا ہے، مقتدی بھی قرآن پڑھ رہا ہے،
تو قرآن کے حکم کی تعمیل نہیں ہو رہی. صحیح. تو آپ نے جو اصول بنایا، جو ضابطہ بنایا، جو کلیہ بنایا، جیسے پروفیسر فرما رہے تھے کہ آپ امام الائمہ اسی اعتبار سے کہ ایک ایسا مضبوط ضابطہ دیا کہ اگر ان سے کوئی اعتراض بھی کرے گا تو کوئی چیز لے کر آئے گا، اور پھر حدیث طیبہ لے کر آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قراءۃ الامام لہ قراءۃ، اور پھر خاص طور پر وہ حدیثیں جن کے حوالے سے ذکر کر کے شوافے نے کہا کہ بھئی قراءت سورۃ الفاتحہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لازم و ضروری قرار دیا ہے، اس کی توجیحات فرمائی. صحیح صحیح. کہ قرات جو ہے اس کے بغیر سورہ فاتحہ کی قرات کے بعد اگر نماز نہیں مکمل ہوتی ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، تو اس کی توجیحات ہیں، اس کی تشریحات ہیں کن کن مواقع پر ہے. یعنی صرف ایک نظیر یہ دینی تھی کہ امام صاحب نے کوئی بھی اصول بنایا ہے، کوئی بھی قانون بنایا ہے، وہ یا تو قرآن مجید فرقان حمید کی کسی آیت کریمہ سے اخذ کیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ سے لیا. صرف ایک مثال دوں گا. حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کشف المعجوب کے اندر نقل فرمایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی اور دیکھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے گود میں اٹھایا ہوا ہے بچے کی طرح. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات بر صغیر کے اندر وہ ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی جاتے ہوئے اعلان فرماتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامرارا رہنما. ان کا وہ مقام و مرتبہ ہے. خود بھی وہ مقلد تھے، حنفی تھے. فرماتے ہیں جب میں نے حضور کی گود میں ان کو دیکھا تو مجھے یقین کامل ہو گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کام خود کرتے ہی نہیں ہیں بلکہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے چلا رہے ہیں، اور حضور کے ارشادات اور حضور کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لے کر سارے انہوں نے فقہ حنفیہ کی تدوین فرمائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پروفیسر صاحب، جہاں ائمہ کرام کے تذکرے کے ساتھ ساتھ ہم اثر علماء کرام کا تذکرہ بھی ہوا، وہیں جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں ان کے لیے جو نصیحتیں ہیں آپ کی، وہ نصیحتیں کہ جن سے آپ ظاہری اصلاح بھی فرما رہے ہیں اور باطنی تربیت بھی فرما رہے ہیں، ان کی وہ نصیحتیں تو پورے عالم اسلام کے لیے ہیں نا. کچھ ارشاد فرمائیے گا. میرا خیال ہے کہ بہت ہی اہم سوال ہے اور اس کو میں کچھ اس انداز میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا کہ جو معاصرین کی رائے کسی بھی شخصیت کے بارے میں ہوتی ہے اس کی نہایت اہمیت ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ معاصرین دراصل اس شخص کی گروتھ اور اس کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں اور جو اس کی استعداد ہوتی ہے اس کے اوپر شاہد ہوتے ہیں. صحیح. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اصول حدیث کے اندر بھی ایک اصول یہ ہے کہ معاصرین کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے اس راوی کی. لہذا امام اعظم ابو حنیفہ کی شخصیت، آپ کے جو فقیہانہ صلاحیتیں ہیں، محدثانہ صلاحیتیں ہیں، شریعت کی روح کو جانچنا ہے، اس کے حوالے سے بے شمار محدثین اور فقہا نے اپنی رائے دی. صرف اگر میں ایک رائے کا اظہار کروں تو امام عبداللہ ابن مبارک جو کہ ایک بہت بڑے محدث ہیں اور کئی لوگوں کے استادوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ وہ شخصیت ہیں جو کہ خاموش رہتے ہیں، کسی شخص کی غیبت نہیں کرتے، اس کے ساتھ ساتھ خود حرام سے بچتے ہیں اور دوسروں کو حرام سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ دراصل اس بات کا اظہار تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کس قدر متقی اور پرہیزگار ہیں، اور ان کے فقہ کے اندر جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کو حرام کام سے، یعنی ایسے کام سے جو کہ اللہ رب العزت ناپسند کرتے ہیں، ان سے ان کو دور رہنا. لہذا اصولی طور پر جو فقہ حنفی ہوگی وہ دراصل اس بات کی کوشش کرے گی کہ میکسیمم اس بات کو ممکن بنایا جائے کہ آپ لوگوں کو حرام کاموں سے دور رکھیں. اب دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ تلامذہ کے بارے میں کیا. یہاں پر امام ابو یوسف جو کہ آپ کے نہایت مشہور شاگرد ہیں، اس کے حوالے سے اگر میں چند باتیں آپ سے شیئر کروں، اور وہ یہ ہیں کہ چونکہ آپ کو ایک منصب بھی ملا قضات کا، تو آپ نے اس حوالے سے یہ کہا کہ امام اعظم نے یعنی اس بات کی جسے کہتے ہیں کہ نصیحت فرمائی کہ
کہ اس مسند کی تلاش یا جستجو اس طور پر نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے وہاں پر جا کر مال بنانا ہے یا قوت کے اوپر یعنی کہ قبضہ کر لینا ہے، بلکہ انصاف ہو. اگر جب تک یہ آپ پیغام آج کے لیے بھی ہے، آپ دیکھیں آج مسئلہ ہی یہ ہے، اگر آپ آج مسئلہ ہی یہ ہے. جی اگر آپ ان نصیحتوں کو ترتیب سے دیکھیں تو آپ کو ایک خوبصورت پولیٹیکل تھیوری سامنے آئے گی. صحیح. پہلی بات آپ نے کہی کہ اگر تم انصاف کی غرض کے کرو گے تو تم اس منصب کے لائق ہو، بصورت ہی دیگر نہیں ہو. دوسری بات، بادشاہ وقت سے تعلقات کس قدر استوار کرنے. اگر آپ یہ باتیں صرف اور صرف پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسی زبردست انسائٹ تھی امام اعظم ابو حنیفہ کی، کہ وہ ہے تو فقیہ تھے لیکن دربار کے اندر اور جو دربار کے اوپر قبضہ جمائے ہوئے لوگ تھے ان کی نفسیات کی تھی، اس سے واقف تھے. صرف اگر ایک بات بتاؤں تو امام اعظم نے بتایا کہ جو شخص یعنی بادشاہ وقت سے تعلقات تو قائم رکھو لیکن میل جول میں کثرت نہ کرو. کیوں؟ جب میل جول میں کثرت ہوگی تو وہ تمہارے علم کی قدر نہیں کرے گا، تمہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھے گا. دوسرا بتایا کہ اس کے جتنے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، ان سے بلا کوئی تعلق قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنا مقام کھو دو گے. یعنی الغرض اتنی نصیحتیں ہیں جس سے ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ امام اعظم ابو حنیفہ دراصل اس بات کے اوپر یعنی اس بات کو انشور کروانا چاہتے تھے کہ شریعت پر عمل ہو لیکن اس کی روح کے عین مطابق ہو، جو کہ جس روح کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں مفتی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، مفتی شاہد صاحب، کہ جس روح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے اس روح پر دین کی عمل ہونا چاہیے. اب دین کی اس روح پر عمل ہونے کے لیے انسان کے اندر صلاحیت کا ہونا ضروری ہے، اس کے اندر اس ذہانت کا ہونا ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشی تھی، فیصلہ کرنے کی صلاحیت. ایسے دقیق مسائل، پیچیدہ مسائل کہ جن پر اس زمانے کے علماء کرام فتویٰ دینا مشکل سمجھتے تھے، میں دوسرے کوئی الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہوں گا، دینا مشکل سمجھتے تھے، آپ ان مسائل کو بہت آسانی کے ساتھ حل کر لیا کرتے تھے. جی ہاں بالکل. امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بے شمار صلاحیتوں کے مالک تھے، اور ان میں کچھ صلاحیتیں تو وہ تھیں کہ جنہیں ہم گاڈ گفٹڈ کہتے ہیں، کہ جو صرف آپ کا خاصہ تھیں اور آپ ہی کو عطا کی گئیں. ان میں سے ایک صلاحیت یہی تھی جس کا آپ نے تذکرہ کیا کہ آپ فی الفور اور فی البدیع ایسا فیصلہ فرما دیا کرتے تھے کہ سامنے والے حیران ہو جاتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا. صحیح. میں اس کی چھوٹی سی ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں. ایک تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت و فطانت بچپن سے تھی. صحیح. تو ایک مرتبہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس جمی ہوئی تھی اور آپ پڑھا رہے تھے، بہت سارے لوگ موجود تھے. تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جو پوچھنا ہے پوچھو. تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر چھوٹی سی تھی، آپ وہاں پر موجود تھے. تو آپ نے پوچھا کہ جس چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کلام کیا تھا وہ چیونٹی مذکر تھی یا مؤنث تھی؟ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دیر کے لیے رک گئے اور فی الفور آپ جواب نہ دے پائے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جواب مستحضر نہیں ہوتا اور یہ کوئی معاذ اللہ کم علمی کی یا جہالت کی دلیل نہیں ہوتا. تو پھر آپ سے پوچھا چلو جی آپ بتائیے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ وہ چیونٹی مؤنث تھی. وجہ پوچھی گئی تو امام اعظم نے فرمایا کہ قرآن میں اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ قالت مؤنث کا صیغہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مؤنث تھی. اسی طرح جب لوگ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کسی مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے تو آپ انہیں اس طرح کا جواب دیتے تھے کہ وہ ساکت بھی ہو جاتے اور مبہوت بھی ہو جاتے. ساکت تو اس لیے ہوتے کہ جواب مسکت ہوا کرتا تھا، اور مبہوت اس لیے ہو جاتے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. مثال کے طور پر کچھ لوگ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بحث کرنے کے لیے آئے کہ آپ کہتے ہیں کہ مقتدی بھی قرات کرے گا، حالانکہ جیسا کہ علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ قرآن سے استدلال ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہو جاتی ہے حکمن. تو وہ لوگ سوال کرنے کے لیے جب آئے، بحث کرنے کے لیے آئے، تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بحث سے پہلے پوچھا کہ تم سب میرے ساتھ بحث کرو گے یا تم میں سے کوئی ایک بولے گا؟ انہوں نے کہا ہم میں سے کوئی ایک بولے گا. امام اعظم نے کہا کہ کیا اس کی بات سب کی بات ہوگی؟ کہا ہاں. کہا اس کی غلطی سب کی غلطی ہوگی؟ کہا ہاں. تو کہا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں امام کے لیے، کیا بات کہ اس کی قرات سب کی قرات ہے،
اس کی بات سب کی بات ہے اور اس کی غلطی سب کی غلطی ہے. اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے سجدہ صاحب سب پہ ہوتا ہے. تو ہم بھی یہی بات کہتے ہیں. اسی طرح ایک مرتبہ داہریوں سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مناظرہ ہوا. داہری وہ کہ جو کہتے ہیں کہ کائنات خود معارض وجود میں آئی اور کائنات کو کسی نے تخلیق نہیں کیا. تو ایک مرتبہ طے ہوا کہ فلاں ٹائم مناظرہ ہوگا. امام اعظم کچھ دیر حکمت کے تحت تاخیر سے آئے. تو ان لوگوں نے بڑا شور مچایا کہ مسلمانوں کے امام ہے اور امام اعظم آپ کا لقب تھا. جس طرح ہم کہتے ہیں مفتی اعظم پاکستان, مفتی منیر الرحمان صاحب کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں, تو یہ ایک لقب دیا ہے نا علماء نے کہ آپ مفتی اعظم ہیں. تو اس دور میں آپ کو یہ لقب دیا گیا تھا کہ آپ امام اعظم ہیں. تو انہوں نے کہا دیکھو مسلمانوں کے امام ہیں اور دیر سے آ رہے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو حکمت اختیار کی, آپ کی ذہانت, آپ نے کہا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ مجھے اس لیے دیر ہوئی کہ میرے پاس کوئی کشتی نہیں تھی, اسی اسنا میں نے دیکھا کہ ایک درخت خود بخود کٹ گیا, خود بخود المختصر اس کے تختے بن گئے. ان تختوں نے ایک کشتی کی صورت اختیار کر لی اور پھر اس کے بعد وہ دریا میں اتری اور ادھر کے مسافروں کو ادھر اور ادھر کے مسافروں کو ادھر لے جانے لگی. تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے امام ہو کر آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ بھلا درخت بھی کبھی خود کٹتا ہے, بھلا تختے بھی کبھی خود بنتے ہیں, بھلا کشتی بھی کبھی خود چلتی ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ جب ایک درخت بن کسی کے کاٹے نہیں کٹ سکتا, ایک کشتی بن کسی کے بنائے نہیں بن سکتی, نہیں چل سکتی, تو اتنی بڑی کائنات بن کسی کے بنائے کیسے بن سکتی ہے اور بن کسی کے چلائے کیسے چل سکتی ہے؟ ایک ذات ہے جو اس کائنات کو بنانے والی اور چلانے والی ذات ہے, اور وہ ذات اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات ہے. بلا شبہ. بہت شکریہ محترم مفتی محمد شاہد صاحب, محترم پروفیسر محبوب الحسن صاحب, محترم علامہ لیاقت حسین صاحب. ناظرین کرام, آپ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ محترمہ کی بہت خدمت کیا کرتے تھے. ماں سے پیار تو سبھی کرتے ہیں اس دنیا میں, ماں کی عزت بھی سب کرتے ہیں اور سب کو کرنا چاہیے. آپ خدمت بھی بہت کیا کرتے تھے اور آپ کی والدہ گھر سے یا بستی سے قریب کہیں ایک خطیب تھے, اکثر ان سے جو شرعی مسائل ہیں ان میں رہنمائی کے لیے جایا کرتی تھی. تو امام صاحب اپنی والدہ کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر وہاں تک کا سفر کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ والدہ نے آپ سے فرمایا کہ مجھے لے کر چلیں, مجھے یہ مسئلہ جو ہے ان خطیب صاحب سے پوچھنا ہے. تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آپ اجازت دیں تو اس مسئلے کا حل میں بتا دیتا ہوں آپ کو. آپ نے کہا نہیں تم کیا بتاؤ گی؟ وہ کہتے ہیں نا بیٹا ہے, چھوٹا ہے تو چھوٹا جو ہے اس کا منصب چھوٹا ہی رہتا ہے. تو بعد نے کہا تم کیا بتاؤ گے, میں جا کر خطیب صاحب سے پوچھوں گی. آپ والدہ کو اپنے کاندھے پر بٹھا کے جو سفر تھا اس سفر کو طے کر کے خطیب صاحب کے پاس پہنچے. خطیب صاحب سے والدہ نے وہ مسئلہ دریافت کیا. خطیب صاحب نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور پوچھا ہاں بھائی اس مسئلے کا حل بتائیے. تو والدہ نے کہا کہ آپ ان سے پوچھیں گے. تو خطیب اعظم نے فرمایا, وہ جو خطیب وہاں پر بیٹھے تھے انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو جن مسائل کے حل بتائے تھے, جوابات دیے تھے, وہ ساری بھی میں نے انہی سے پوچھ کر آپ کو بتائے تھے. بات یہ ہے کہ ایک ایسی بڑی شخصیت کہ جو واقعی امام اعظم ہیں, جن سے اس دور کے بڑے بڑے علماء کرام, ائمہ کرام رہنمائی حاصل کیا کرتے تھے, انہوں نے کبھی بھی اپنی بڑائی کا اظہار نہیں کیا. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دین آسان ہے اور یہ حقیقت ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس دین کو آسان کر کے ہم تک پہنچانے میں اپنا ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. اس آسان دین کو اپنا لینا بھی بہت آسان ہے, جس کی صحیح ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.